بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور 2-3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا. پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف سٹیبل ہو چکے ہیں بلکہ اچھی اطلاع نہیں ہے مافیاز کے لیے، اور اب دوبارہ انہوں نے نئی صف بندی کر لی ہے، نئی اننگز شروع کر دی ہے. وہ سٹیبل ہو گئے ہیں سیاسی طور پہ بھی، اور وہ سٹیبل ہو گئے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے بھی. اور انہوں نے ایک براہ راست ٹیلی فون کالز بھی لیں لوگوں کی، اور ان کالز میں انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. نمبر 1 تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب اگلے 2 بجٹ یعنی کہ 2021-22 کا بجٹ اور پھر 22-23 کا بجٹ، یہ دونوں بجٹ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت ہی پیش کرے گی، اور اس میں فی الحال کسی قسم کا کوئی رخنا آنے کا اندیشہ نہیں ہے. تمام چیزیں دوبارہ سے ری وزٹ ہو گئی ہیں، سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، غلط فہمیاں کوئی تھیں تو ان کو دور کر لیا گیا ہے، اور نہ صرف دور کر لیا گیا ہے بلکہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے مفاد پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. نہ کسی معاشی دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا، نہ کسی اور دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا، نہ ہی کسی معاشی دہشت گرد کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی. یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں اور اس طرح کی خبروں پہ کسی قسم کے کوئی کان نہ دھرے جائیں اور آگے بڑھا جائے. اس کے بعد پھر یہ ساری اب جو اگلی لڑائی لڑنی ہے، 1 سال جو لڑائی ہونی ہے، وہ ہائیبرڈ جنگ ہوگی، 5th جنریشن جنگ ہوگی، اور میڈیا میں بیٹھ کے لڑی جائے گی. ڈس انفارمیشن پھیلائی جائیں گی، اور انہی ڈس انفارمیشن سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے تمام پاور سیکٹرز کو. اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی خبروں پہ آپ جائیں گے تو پھر امور مملکت نہیں چل سکتے. لہذا وزیر اعظم عمران خان میدان میں آ گئے، اور نہ صرف میدان میں آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے نئی اقتصادی مشاورتی کونسل بھی تشکیل دے دی. اس میں شوکت ترین صاحب بھی ہیں، اور بدستور حماد اظہر صاحب اس کے ہوں گے. جناب وزیر خزانہ اس میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی اطلاع نہیں ہے. شوکت ترین صاحب البتہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نیب کے مقدمات ختم کریں تو وہ پھر ملک کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. تو یہ عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ جناب کیا وہ ایک شخص کے لیے نیب کو کہیں گے، یا پھر یہ اس کو پسند کریں گے کہ جو شخص پہلے آپ سے مانگ رہا ہے، آنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے مقدمات ختم کریں، اس کے بعد میں کوئی خدمت کرنا سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس پر یقیناً فیصلہ کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل انہوں نے جناب عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے، انہوں نے کچھ کافی چیزیں بتائیں. اب وہ تھوڑا سا اپنا کیا کہنا چاہیے، بات کہنے میں وہ تھوڑا سا نیریٹو انہوں نے چینج کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کام، ان کی حکومت کا کام ہے اداروں کو مضبوط کرنا، اداروں کو تگڑا کرنا، اور بڑے بڑے مافیاز پہ ہاتھ ڈالنا. سزائیں دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے، ریکوری کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ریکوری ہونی ہے اداروں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے. سزائیں ملنی ہیں، سزائیں دینی ہیں ان کو عدالتوں نے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے، اب میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر بات ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اداروں سے کہہ رہے ہیں، عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب سسٹم سے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اکیلا کام نہیں کر سکتا. اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ اکیلے کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے پورے پاکستان کو مل کر کام کرنا ہوگا. جیسے آج سے 40 سال پہلے جب ہمارے بچپن کی باتیں ہیں تو اس وقت محلے میں کوئی ایک بھی رشوت خور یا کرپٹ آدمی ہوتا تھا تو پورے محلہ جو ہے وہ اس سے نفرت کرتا تھا کہ وہ فلاں شخص ہے، وہ رزق حرام کھاتا ہے. تو اس پہ تو اب وہ ساری تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن ایک بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے،
وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ماتحت ادارے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کرتے جائیں گے، رپورٹس آتی جائیں گی، ریکارڈ پہ لاتے جائیں گے، اور اس میں اب تک وہ شوگر مافیا کو وہ لا چکے ہیں، آٹا مافیا کو وہ لا چکے ہیں، پرائیویٹ بجلی گھر جو ہیں ان کے مالکان کو لا چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک سے اربوں نہیں کھربوں، یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا، بلکہ وہ باہر سے ہی اپنی جیبوں میں یا پھر بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ غریب ہو رہے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں یہاں سے دولت باہر منتقل کر رہے ہیں، اور باہر کے ممالک جو ہیں وہ امیر ہو رہے ہیں اسی 2 نمبر دولت سے۔ اسی لیے ان 2 نمبر دولت کمانے والے حکمرانوں کو بیرون ملک ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ مفرور ہو کے کوئی چلا جائے تو اس کو پھر واپس پاکستان کے حوالے بھی نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کے اکاؤنٹس تک دسترس ہوتی ہے، نہ ہی وہ معلومات شیئر کی جاتی ہیں، اور پھر MLAs کا جواب بھی نہیں دیا جاتا میوچل لیگل اسسٹنٹ کے بارے میں کے تحت جو خطوط لکھے جاتے ہیں، پھر ان کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے اب تک شوگر کمیشن رپورٹ آ چکی، آٹا کمیشن رپورٹ آ چکی، براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ آ چکی، اور اس میں بڑے جو کیا کہنا چاہیے بڑے بڑے مافیاز، کارٹلز، ان کو بے نقاب کیا جا چکا ہے۔ اب آگے کام ان کے خلاف مقدمات تیار کرنا اور پھر عدالتوں میں جانا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں، جو لوگ کرپٹ ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تو وہ باہر آ کے مزید ہیرو بن جاتے ہیں، کیونکہ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی بتا دوں جی کہ کنفیوژن اگین یہی میں کہوں گا کہ بھارت کے ساتھ چینی کی تجارت اور کاٹن اور دھاگا، یہ اشیاء منگوائی جانی تھیں بڑے پیمانے پہ، 5 لاکھ ٹن چینی۔ تو اس سلسلے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا، اقتصادی کمیٹی نے فیصلہ کیا، تو مجھے ذاتی طور پہ بھی مقبوضہ کشمیر سے بہت سے لوگ فون آئے، انڈیا سے فون آئے مقبوضہ کشمیر کے علاوہ ہندوستان کے شہروں سے کہ یہ کام پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جب تبدیل ہوا تو پھر بڑے اچھے فون آئے کہ یہ کام پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ مودی سرکار کو اس وقت کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں دینا چاہیے، اور مودی سرکار اس وقت یہاں پہ پٹ رہی ہے، وہ کسانوں کے ہاتھوں بھی پٹ رہی ہے BJP کی حکومت، وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی پٹ رہی ہے، وہ دیگر منورٹیز جو ہیں، دیگر اقلیتیں ان کے ہاتھوں سے مار کھا رہی ہے، اور چائنا نے تو ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، بھرکس نکال دیا ہے، اور پھر بلکہ جو اس سے بڑی بات کی گئی کہ اس وقت انڈیا، مودی سرکار اور بھارتی جو فورسز ہیں وہ بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہیں، اور مصیبت کا شکار ایسے ہیں کہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ حملے مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ہو رہے ہیں دیگر شہروں میں، اور چھتیس گڑھ علاقہ انڈیا کا، اس میں بھارتی فورسز پہ حملہ کیا، ماؤ باغیوں کا بدترین حملہ ہوا، اور 23 اہلکار اس میں مارے گئے۔ جو ڈیٹیلز ہیں میرے پاس خبروں کی، وہ میں بتا دوں کہ جس وجہ سے انڈیا کے دیگر شہروں میں مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں وہاں سے بھی فون، اور پھر مقبوضہ کشمیر سے بھی، پھر سکھ بہت زیادہ ناراض ہو گئے کہ یہ پاکستان ایسے وقت میں مودی سرکار کو کیوں اتنا بڑا دے رہا ہے جی، ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور وہ سکھوں کی وجہ سے اور مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے دیگر CPAC کا معاملہ۔ تو ہندوستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں جو ہیں جی وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور 23 اہلکار بھارتی فورسز کے ماؤ باغیوں نے مار دیے، اور یہ قریب 3 سالوں میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو کہ انڈیا میں کیا گیا اور بھارتی فورسز کے ساتھ ہوا۔
مودی سرکار جب سے اقتدار میں آئی ہے ہندوؤں کے علاوہ باقی تمام اقلیتوں اور مظلوم طبقات کی شناخت اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک خاص فلسفے پہ مودی سرکار نکلی ہوئی ہے ہندوستان صرف ہندوؤں کا، تو اس لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اور کرناٹکا، چھتیس گڑھ اور کئی دیگر ریاستوں میں دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی اور سرپرستی کے باوجود بھی بھارتی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت تحریک آزادی کی تحریکوں کو کمزور نہیں کر پا رہی، تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود۔ اور بھارتی شہر جو ہیں وہاں پہ بھی یہ بدامنی اور فساد پایا جاتا ہے۔ تو کسان کی تحریک میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقی تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور مسلح تحریکیں اس وقت بھارت کی آدھی ریاستوں کے 60 اضلاع میں چل رہی ہیں۔ 60 اضلاع میں اس وقت کیا چل رہی ہیں؟ بھارت کی 50% آبادی میں 60 اضلاع میں جاری ہیں، اور یہ علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں۔ ان میں چھتیس گڑھ ہے، کرناٹکا ہے، اڑیسہ ہے، آندھرا پردیش ہے، مہاراشٹر ہے، جھارکھنڈ ہے، بہار ہے، اتر پردیش ہے اور مغربی بنگال شامل ہے، جبکہ چھتیس گڑھ جو ہے وہ اس جنگ کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے۔ تو یہ صرف 2000 سے اب تک 1200 یعنی کہ 1.5 سالوں میں 1200 سے زیادہ لوگ اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 2700 سے زیادہ جو ہیں وہ بھارتی فوجی شامل ہیں۔ 2000 سے اب تک 1200 سے زیادہ لوگ اور 2700 بھارتی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور واضح طور پہ اعلان کیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم انڈیا کے جو ہیں اور بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر بات نہیں کرتا اور 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لیتا انڈیا، تب تک انہوں نے کہا کہ دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور 5 اگست 2000 والا ایکٹ جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا 2019 والا وہ واپس ہو تو اس کے بعد یعنی 370 اور 35 سے ختم کیا جائے، تبھی یہ ممکن ہے، ادروائز بھارت سے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ تو تبدیلی کے لیے وزیر اعظم عمران خان پر امید ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو ایک بات کہہ دوں کہ کریڈٹ دیں یا نہ دیں، مجھے سنتے ہیں جو لوگ اور میرے ناظرین، اور پھر کچھ میسیجز بھی آتے ہیں، حامی بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، تو سب پاکستانی ہیں، میں تو ان کی سب کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ ایک میسیج آیا پچھلے دنوں، ایک دوست نے فارورڈ کیا، ان کو کسی نے کیا تھا کہ جناب ہم جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے ترجمانوں سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی، وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے، انہیں کی ہوگی، تو اس لیے اس کے مطابق ہی آپ کچھ کریں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس میں ہمارا کوئی ہمیں خوف ہے کسی قسم کا کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، وہ مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ میں کہتا ہوں اور اس کو تسلیم بھی کرتا اور مانتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہوں، جو درست سمجھتا ہوں وہی بات آپ سے کہتا ہوں۔ لہٰذا یہ ہم اس لیے نہیں کرتے، اس بات سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ اگلی حکومت اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی کی آ جائے گی، تو اس لیے میں اپنا ذرا ابھی سے نیریٹو بدلنا شروع کر دوں اور پھر اگلی حکومت کے گن گاؤں اور پھر اس سے اگلی حکومت کے گن گاؤں، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں نے تو جو صحیح باتیں ہیں وہ بتانی ہیں۔ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کی صرف وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو ڈسکس کریں گے، ان میں سینکڑوں قسم کی آپ کو برائیاں نظر آئیں گی، لیکن اگر ہم ان کو کمپیئر کریں گے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو ہمیں
اس سے زیادہ اچھائیاں بھی نظر آئیں گی۔ تو اب تک دیانتداری کے ساتھ اگر اس کو آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کمپیئر کریں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایک لمحے کا بھی کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بڑے بڑے کھابے ضرور بند ہو گئے ہیں اور ابھی تک بند ہیں۔ بیوروکریسی بالکل کھا پی رہی ہے، لیکن نچلے لیول پہ کھائے پیے جا رہے ہیں۔ اوپر لیول پہ میں کہوں گا کہ کھابے کافی کم ہوئے ہیں، بہت بڑے میگا سکینڈل ابھی تک نہیں آئیں گے تو وہ پھنس جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا کام صحیح بات پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا ایک اچھی بات کرتے ہیں تو ایک ہوپ ہے، اور اسی ہوپ کی بنیاد پہ ہم یہ بات آگے چل رہے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ڈاواں ڈول ہے تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پازیٹیو رسپانس ہی آتا ہے، تو یہ ہم کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس بات پہ یقین رکھیے جی کہ دھمکی اور دھونس اور ریاست کو سینہ زوری اور کیا کہنا چاہیے غنڈہ گردی اور بدمعاشی کے ساتھ اس کو جھکانے کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت نہیں ہوں گی، اور مافیاز پہ ہاتھ ڈلتا رہے گا۔ سزائیں ملتی ہیں نہیں ملتی یہ ایک الگ بحث ہے، یہ پھر سسٹم ہمارا اتنا تگڑا ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن حالات اب مستحکم ہوں گے اور آپ کو ایک بدلا ہوا عمران خان، نیا عمران خان نظر آئے گا، اور وہ اپنی اب ذرا تھوڑا سے باؤنسر کروانے کے موڈ میں ہیں، فاسٹ باؤلنگ کروائیں گے، اور اب بیک فٹ پہ شاید نہ کھیلیں وہ۔